رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نواب کے واسطے احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے تمام تر تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وقت کی قلت کے باعث میں آپ کے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اور سعادت حاصل کرنے کے لیے چند جملے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ جس کو مقام و مرتبہ عطا کیا، اللہ نے کائنات میں جس کو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ عطا کیا، جسے بلندیاں عطا کی، جسے کائنات پہ فوقیت عطا کی، اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے سب سے زیادہ مقام اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ معراج کی رات آقا رحمت محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور سروراں حامی و بے کساں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری کائنات جو ہے، پوری تخلیق کائنات جو ہے وہ ساری کی ساری نیچے ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قربت خدا بندی میں مصطفیٰ کریم جو ہے اپنے جوڑوں سمیت جلوہ فرما ہے، اپنے جوڑوں سمیت جلوہ فرما ہے۔ آسانی کے لیے کہہ دوں، میرے محمد جو ہیں وہ کائنات کے سب سے اوپر، یہاں تک کہ آپ کے جوڑے جو ہیں ہر چیز سے اوپر یہاں کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی نالین پاک جو ہے اپنے سر پہ لگا لے تو کہتے ہیں ارے محمد مصطفیٰ کے نالین پاک کی تشبیہ کو انہوں نے سر کا جھومر بنا دیا ہے، پیشانی کا جھومر بنا دیا ہے۔ ارے دیکھو، خدا نے یہ واضح کر دیا ہے کہ سب سے اوپر میرے محبوب محمد کے تلوے ہیں، ہر چیز کائنات کی جو ہے وہ میرے محبوب کے تلووں کے نیچے ہے۔ پھر اللہ نے صرف اپنے محبوب کو مقام و مرتبہ عطا نہیں فرمایا، بلکہ محبوب کے محبوب کو اولیاء کرام میں جو اللہ کے محبوب ہیں، جسے سید عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرے قدم کے نیچے تمام اولیاء کاملین ہیں، میرے قدم کے نیچے تمام اولیاء کاملین ہیں۔ تو اولیاء نے یہ نہیں کہا ارے میں بڑا مجدد ہوں، میں بڑا محقق ہوں، میں وقت کا کتب ہوں، میں وقت کا فلاں ہوں، بلکہ اولیاء کرام نے جو ہے فخر کے ساتھ سعادت سمجھتے ہوئے قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ کو سن کر اپنے سروں کو جھکا کر کہا اے محبوب، ہماری گردنوں پہ ہی تمہارا قدم نہیں بلکہ بل راس العین، ہماری آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم، ہمارے سروں پہ بھی آپ کا قدم۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے محبوب کو جو ہے عزت و تعظیم عطا فرمائی ہے۔ اور دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جناب جابر فرماتے ہیں، مصطفیٰ جو ہے جابر کے گھر چلے جاتے ہیں، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اختصار کی واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، گھر جاتے ہیں، ایک ہی بکری کا بچہ اسے ذبح کر دیا گیا اور بچہ بھی ذبح کر دیا گیا، اور ساتھ کیا ہوا، جو جابر کے بچے تھے ایک نے ایک کو چھری کے نیچے تحقیق کر دیا اور دوسرا چھلانگ لگا کر جو ہے شہادت کے منصب کو پا گیا۔ لیکن نگاہ نبوت سے مصطفیٰ دیکھتے ہوئے جب تشریف لائے تو کہا جابر کھانا باندھ
گے پہلے بچوں کو لایا جائے، لیکن اسرار پر جب بچوں کو متعلق بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے جو محبوب کو اللہ نے عطا کر رکھا تھا اس اذن سے بچوں کو آواز دی، بچے زندہ ہو کر سامنے آ گئے۔ یہ شان ہے اللہ کے محبوب کی، لیکن اللہ کے محبوب کا جو محبوب ہے اگر اس کی بارگاہ میں اگر آ کر کوئی کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرواتے تھے، آپ کوڑ کے مریضوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ درست ہو جاتے تھے، آپ کے ہاتھ میں یہ شفا تھی، تو جناب عبد القادر میرے اللہ کے محبوب ولی کہتے ہیں ارے یہ کام بڑا کام ہے، یہ کام تو اللہ کے محبوب ولی بھی کر دیتے ہیں۔ تو جناب عبد القادر نے کیا کیا، ایک گلوکار کی قبر پہ جا کر اس کے کہنے کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق اسے کہا کہ بتا یہ اپنے فن کے ساتھ زندہ ہو گیا، ایسے ہی جیسے غوث اعظم نے کہا کہ میرے حکم سے اٹھ، تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور وہی مرغا جو کھایا ہوا ہڈیاں بچی تھی ان پہ ہاتھ پھیرا تو وہ مرغا بھی زندہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے محبوب کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، وہاں اپنے محبوب کو بھی بڑا رتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو کیوں نہ کہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔